السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہم نے پچھلے سبق میں اذان و اقامت کا بیان پڑھا، جس میں آپ کو اذان کا ثواب بتایا گیا تھا کتنا ہے، اور اذان کہنا فرض ہے یا سنت، کیا فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کسی وقت اذان کہی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا ہونا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نماز کی چوتھی شرط کا بیان، جس میں بتایا جائے کہ نماز کی چوتھی شرط کیا ہے، کن صورتوں میں غیر قبلہ کی طرف نماز ہو سکتی، یعنی قبلہ کے علاوہ کن صورتوں میں نماز ہو سکتی ہے۔ نماز کی پانچویں شرط بھی بتائی جائے گی، اور نیت بھی بتایا جائے گی، کون نماز کا نیت کیسے ہے، اور سب اچھے طریقے سے سمجھا کر بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے سب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 36۔ سوال: نماز کی چوتھی شرط کیا ہے؟ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔ نماز کی چوتھی شرط کیا ہے؟ ہم نے پچھلے اسباقوں میں نماز کی پہلی شرط پڑھی تھی، دوسری شرط بھی پڑھی تھی، تیسری شرط بھی پڑھی تھی۔ آج ہم نماز کی چوتھی شرط کو جانیں گے۔ یہاں پہ کیا سوال ہے؟ نماز کی چوتھی شرط کیا ہے؟ تو جواب سماعت فرمائیں۔ جواب: نماز کی چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ مسئلہ: نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے نماز کی چوتھی شرط، لیکن نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، نہ کہ کعبہ کو۔ اگر معاذ اللہ کسی نے کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو حرام اور گناہ کبیرہ کیا۔ کعبہ شریف کی طرف گھوم کر نماز پڑھنا چوتھی شرط ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نہ کہ کعبہ شریف کے لیے۔ اور جو اور کسی نے گمان کیا کہ میں کعبہ شریف کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ حرام اور گناہ کبیرہ کیا، اس نے حرام والا کام اور گناہ کبیرہ کا کام کیا۔ اور اگر کعبہ کی عبادت کی نیت کی جب تو خلا کافر، اور کعبہ کی عبادت کی نیت کہ میں کعبہ کی عبادت کر رہا ہوں کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کفر ہے۔ سوال: کن صورتوں میں غیر قبلہ کی طرف نماز ہو سکتی ہے؟ جواب: جو شخص قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مجبور ہو تو وہ جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، اور بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بیمار میں اتنی طاقت نہیں کہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر سکے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف کرا دے، تو جس رخ پڑھے نماز ہو جائے گی۔ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ بیمار میں اتنی طاقت نہیں کہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر سکے۔ یہاں پہ دھیان دیجیے، اتنی طاقت نہیں، اگر طاقت ہو تو نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہے بیمار میں۔ بیمار کوئی ہے تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر سکے، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف کر دے، تب نماز ہو جائے گی، نہیں تو نہیں۔ مسئلہ: کسی کے پاس اپنا مال ہے اور کسی شخص نے اس کو امانت دیا ہے مال، اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھوں گا تو مال چوری ہو جائے گی، تو جس طرف چاہے پڑھے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: نمازی نے قبلہ سے بلا عذر
عذر یعنی کوئی بیماری تکلیف، یعنی بغیر کوئی تکلیف کے بلا عذر جان بوجھ کر، وہ دھوکہ سے نہیں، بلا عذر جان بوجھ کر، قید ہے یہاں پہ، بلا عذر جان بوجھ کر، بلا عذر دھوکہ سے نہیں جان بوجھ کر سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا نماز جاتی رہی، اور اگر بھول سے پھر گیا اور 3 تسبیح کا وقفہ نہ ہوا تو نماز ہو گئی۔ مسئلہ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا، یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور صرف منہ قبلہ سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر پھیرنا مکروہ ہے۔ سوال، نماز کی 5ویں شرط کیا ہے؟ ہم نے ابھی نماز کی 4تھی شرط پڑھی تھی، اب جانیں گے کہ نماز کی 5ویں شرط کیا ہے۔ جواب، نماز کی 5ویں شرط نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت سے مراد دل کا پکا ارادہ، نیت سے مراد دل کا پکا ارادہ ہے، محض تصور اور خیال کافی نہیں جب تک ارادہ نہ ہو۔ سوال، فجر کے وقت کل کتنی رکعات نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب، فجر کے وقت کل 4 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض۔ سوال، فجر کی 4 رکعات نماز کی نیت کس طرح کی جائے؟ جواب، فجر کی 2 رکعات سنت کی نیت یوں کریں، اردو میں نیت کی میں نے 2 رکعات نماز فجر کی سنت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کو سمجھ کر یاد کر لیجیے، اس کو ایک ہی کو آپ صحیح سے یاد کر لیں گے نا تو پورا ہر نماز کی نیت یاد ہو جائے گی۔ مشکل ہے، پہلے ایک یاد کر لیں، عربی میں یوں نیت کریں گے، سماعت فرمائیں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا فجر کی 2 رکعت سنت کا نیت۔ اب یہاں پہ آگے سماعت فرمائیں، فجر کے 2 رکعت فرض کی، اردو میں اس طرح کر کے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یعنی مقتدی ہو تو اتنا اور کہے، پیچھے اس امام کے یعنی ایسے کہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہے تو پیچھے اس امام کے نہ بولے، ہو جائے گا۔ عربی میں اس طرح نیت کریں گے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ نوٹ، اگر مقتدی ہو تو ہر فرض یعنی ہر فرض نماز میں اگر مقتدی ہو تو فرض اللہ تعالی کے بعد اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ کہے، اور اگر امام ہو تو فرض اللہ تعالی کے بعد انا امام لمن حضر ومن یحضر متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ کہے۔ سوال، جوہر کے وقت کل کتنی رکعات نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب، جوہر کے وقت کل 12 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے 4 رکعت سنت موقوفہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ جوہر کے نمازوں کی نیت بیان فرمائیں۔ جواب، ظہر کی 4 رکعت سنت کی نیت یوں کریں، اردو میں
نیت کی میں نے 4 رکعات نماز جوہر کی سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. عربی میں یوں کریں نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. جو عربی میں اگر فجر میں جیسے آپ نے نیت کیا اسی طرح ہے، تھوڑا چینج کرنا ہے. وہاں پہ تھا رکعاتی تھا، یہاں پہ رکعاتی بولنا ہے اور عربہ لگانا ہے 4 رکعت میں، اور فجر کی جگہ پر جوہر لگانا ہے. اگر وہ یاد ہو گیا فجر کی نیت تو اس کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. ظہر کی 4 رکعت فرض کی نیت یوں کریں. اردو میں سماعت ہونا ہے. نیت کی میں نے 4 رکعات نماز جوہر کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو پیچھے میں نے فجر کے نماز میں بتایا تھا نا فرض میں، تو اسی طرح پیچھے اس امام کے بول دینا اگر مقتدی ہو تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. عربی میں یوں کریں نویت ان اصلی للہ تعالی رکعات صلاۃ الظہر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ. اور اگر امام ہو تو جو پیچھے میں نے بتایا ہے، اور مقتدی ہو تو جو پیچھے نوٹ میں عربی میں گزرا ہے تو اسی طرح نیت ملا دیں. جوہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت کی نیت یوں کریں. اردو میں نیت کی میں نے 2 رکعات نماز جوہر کی سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. عربی میں نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. ہر نفل نماز کی نیت یوں کریں. نیت کی میں نے 2 رکعات نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. یہ اردو میں ہوا. عربی میں سمجھنا ہے نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ النفل متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. سوال عصر کے وقت کل کتنی رکعات نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب عصر کے وقت کل 8 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے. پہلے 4 رکعات سنت، پھر 4 رکعات فرض. سوال عصر کے نمازوں کی نیت کیسے کریں؟ جواب عصر کی 4 رکعات نماز سنت کی نیت یوں کریں. اردو میں نیت کی میں نے 4 رکعات نماز عصر کی سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. عربی میں یوں کریں نویت ان اصلی للہ تعالی رکعات صلاۃ العصر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. عصر کی 4 رکعات فرض کی نیت یوں کرے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہی پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. عربی میں یوں کریں نویت ان اصلی للہ تعالی رکعات صلاۃ العصر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. سوال مغرب کے وقت کل کتنی رکعات نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب مغرب کے وقت کل 7 رکعات نماز پڑھی جاتی ہیں. پہلے 3 رکعات فرض، پھر 2 رکعات سنت، پھر 2 رکعات نفل. سوال مغرب کے نمازوں کی نیت کیسے کریں؟ جواب مغرب کے 3 رکعات فرض کی نیت اردو میں یوں کرے. نیت کی میں نے 3 رکعات نماز مغرب کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے
اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عربی میں یوں کہے، نبیت ان اصلی للہ تعالی ثلاث رکعات صلاة المغرب فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ پھر مغرب کی 2 رکعات سنت کی نیت یوں کرے، اردو میں نیت کی میں نے 2 رکعات نماز مغرب کی، سنت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عربی میں نبیت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاة المغرب سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کر لے، جو ظہر میں ہم نے بتایا نا اسی طرح۔ سوال، عشاء کے وقت کل کتنی رکعات نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب، عشاء کے وقت کل 17 رکعات نماز پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے 4 رکعات سنت، پھر 4 رکعات فرض، پھر 2 رکعات سنت، پھر 2 رکعات نفل، اس کے بعد 3 رکعات وتر واجب، پھر 2 رکعات نفل۔ سوال، عشاء کے نمازوں کی نیت کس طرح کی جائے؟ جواب، عشاء کی 4 رکعات سنت کی نیت یوں کرے، اردو میں نیت کی میں نے 4 رکعات نماز عشاء کی، سنت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عربی میں نبیت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاة العشاء سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ عشاء کی 4 رکعات فرض کی نیت یوں کرے، اردو میں نیت کی میں نے 4 رکعات نماز عشاء کی، فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو بول دے پیچھے اس امام کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عربی میں نبیت ان اصلی للہ تعالی رکعات صلاة العشاء فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پیچھے فجر کی نماز کی نیت میں بھولا چکا ہے نوٹ میں، تو اسی طرح نیت کر لیں۔ عشاء کی 2 رکعات سنت کی نیت یوں کریں، اردو میں نیت کی میں نے 2 رکعات نماز عشاء کی، سنت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عربی میں نبیت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاة العشاء سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کر لے، پھر اس کے بعد وتر نماز کی نیت یوں کریں، اب وتر کی نماز واجب ہے۔ اردو نیت کی میں نے 3 رکعات نماز وتر کی، واجب اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عربی میں نبیت ان اصلی للہ تعالی ثلاث یعنی 3 رکعات صلاة الوتر واجبا للہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعات نماز نفل کی نیت کر لیں۔ پورا فجر سے لے کر عشاء تک پورا نماز کی نیت ہم نے بتا دی، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ سوال، اگر نیت کے الفاظ بھول کر کچھ زبان سے نکل گئے تو نماز ہوگی یا نہیں، یعنی کچھ کے بجائے کچھ؟ جواب، نیت دل کے پکے ارادہ کو کہتے ہیں، یعنی نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، تو اگر دل میں مثلا ظہر کا ارادہ کیا، یعنی دل میں ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور زبان سے نکل گیا تو ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ سوال، قضا نماز کی نیت کس طرح کی جائے؟ جواب، جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو، اس روز اور اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔
مثلا جمعہ کی روز فجر کی نماز قضا ہوئی، یعنی جمعہ کے دن فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز قضا جمعہ کے فجر کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ سوال: اگر کئی سال کی نماز قضا ہو تو نیت کیسے کرے؟ جواب: ایسی صورت میں جو نماز مثلا ظہر کی قضا پڑھنی ہے تو اس طرح نیت کرے، نیت کی میں نے 4 رکعات نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلے ظہر کی فرض اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ سوال: 5 وقت کی نمازوں میں کل کتنی رکعات قضا پڑھی جائے گی؟ جواب: 5 وقت کی نمازوں میں کل 20 رکعات قضا پڑھی جائے گی۔ 2 رکعات فجر کی فرض، 4 رکعات ظہر کی فرض، 4 رکعات عصر کی فرض، 3 رکعات مغرب کی فرض، 4 رکعات عشاء کی فرض اور 3 رکعات وتر۔ خلاصہ یہ ہوا کہ فرض اور وتر کی قضا ہے، سنت نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ تو حضرات اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، نیت کو یاد کر لیجئے۔ ایک نیت اگر آپ یاد کر لیں گے تو پورا نیت سمجھیے یاد ہو گیا۔ تو اچھے طریقے سے ایک نیت میں توجہ دیجئے، اس کو اچھے طریقے سے پہلے ایک نیت کو یاد کر لیجئے، اس کے بعد دوسرے میں یاد کریں گے تو یاد جلدی ہو جائے گا۔ تو حضرات جو مسئلہ سمجھنے والا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ تو حضرات کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم نماز پڑھنے کا طریقہ جانیں گے، کس طرح نماز پڑھی جائے۔ تو حضرات اگلے سبق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔